3 مرتبہ وہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ آپ کا مقصد تھا دین کو غالب کرنا، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا تھا؟ 4 دفعہ الفاظ آئے، 4 الفاظ، 4 اصطلاحات 4 دفعہ آئیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا، جب وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اس میں دعا میں شامل ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہ جو میں اپنی نسل کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر رہا ہوں، ان میں ایک رسول بھیجیو جو ان ہی میں سے ہو، کوئی مغایرت نہ ہو کہ باہر سے آیا ہوا رسول ہے، اس کی زبان اور ہے، ان کی زبان ان ہی میں سے ہو، اور وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے ان کا۔ یہ 15ویں رکوع کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی۔ 18ویں رکوع میں فرمایا دیکھو ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ظہور ہم نے محمد کی شکل میں کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیج دیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، وہی 4 الفاظ۔ سورہ آل عمران میں پھر آ گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ میں پھر آ گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ 4 اصطلاحات 4 دفعہ آ رہی ہیں۔ قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا، پھر ان کا تزکیہ کرو، اور تزکیہ بھی قرآن ٹھوک ٹھوک کر ان کے اندر اتارو۔ آپ ذرا غور کیجئے، پہلا حکم تھا کیا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو اس کے سوائے تھوڑے سے حصے کے، آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر دو تو 1/3 ہو جائے گی، یا بڑھا دو تو 2/3 ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی سورت کی آخری آیت کیا ہے؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی، آپ کے رب کے علم میں ہے یہ بات کہ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات اور آدھی رات اور 1/3 رات۔ یہ تھا قرآن کو ہیمر کرو، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ حالانکہ ابھی قرآن کتنا اترا تھا اس وقت تک؟ غور کیجئے، جو بھی ہے قرآن کو اپنے اندر اتارو اتارو، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود۔ جب یہ کسی انسان کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے قرآن، دل میں اور ذہن میں، یہی تو باطن ہے نا ہمارا، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر، نیا آدمی ہے یہ، اس کے خیالات نئے ہیں، اس کے عقائد نئے ہیں، اس کے نظریات نئے ہیں۔ پہلے عزیز ترین شے زندگی تھی، اب اس سے کہیں عزیز تر ہے اللہ کی راہ میں جان دے دینا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور یہ جو تزکیے کے لیے قرآن ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور کی 2 احادیث کو اقبال نے جمع کیا ہے 2 اشعار میں۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ ایک میں حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں، بڑی ہمت کی، بڑی جرت کی، بڑی جسارت کی، کسی نے پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا۔ اب دیکھیے یہ 2 حدیث اقبال لے کر آ رہا ہے۔ کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو مار دینا، ختم کر دینا بہت مشکل کام ہے۔ زاں کہ او گم اندر اعماق دل است، وہ تو دل کی گہرائی میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے۔
خوشتر عام باشد مسلمان اشکنی، بہتر یہ ہے اسے مسلمان بناؤ. کشتے شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو. قرآن بھی تمہارے اندر خون کے اندر سرایت کر جائے. تو اگر کینسر جو ہے جسم میں پھیل گیا ہے تو کوئی ایسی دوا جو پورے جسم کے اندر پھیل جائے اور ہر جگہ سے کینسر کو نکال باہر کرے، وہ قرآن ہے. اچھا، جب یہ دو کام ہو گئے، ایمان آ گیا، اب کتاب کی تعلیم دو. اب انہیں بتاؤ نماز فرض ہے، پنجگانہ نماز فرض ہے. اب انہیں بتاؤ رمضان کے روزے فرض ہیں. اب انہیں بتاؤ یہ کتاب ہے. اصل میں کوئی حکم قرآن میں جہاں آتا ہے کوتبہ علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب ہے، یہ حکم ہے اللہ کا. کتب علیکم القتال، تم پر اب جنگ فرض کر دی گئی. اب کتاب پڑھاؤ انہیں. اگر پہلے دو مرحلے سر نہ ہوئے ہوں اور آپ بتائیں، بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو بھائی، نماز پڑھا کرو، نماز، اور اس پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ نے اس کے ذہن کا جائزہ ہی نہیں لیا، اس کے ذہن میں کیا خناس بھرا ہوا ہے. وہ ڈارمنزم کا مرید ہے، یا مارکسزم کا مرید ہے، یا فرائیڈزم کا شکار ہے، یا لاجیکل پازیٹیوزم کا شکار ہے، یا امپیریسزم کا شکار ہے، میٹیریلزم کا شکار، آپ کو کیا پتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز کیا؟ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، نماز کس کی پڑھے؟ وہ قرآن ہی کو نہیں مانتا جس کے اندر حکم ہے نماز پڑھو. پہلے زمین تیار کرو. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اب جو ہے بیج ڈالو اس کے اندر، احکام کے بیج ڈالو. اب یہ سرسبز جو ہے اس سے فصل نکلے گی. اور آخری درجہ حکمت. دیکھیے، نوٹ کیجئے، تورات میں حکمت نہیں تھی، صرف احکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس. انجیل میں حکمت آئی، احکام نہیں آئے، بلکہ یہ کہہ کے گئے حضرت مسیح کہ وہی تورات کی جو شریعت ہے وہ تم پر بھی لاگو رہے گی. یہ دوسری بات ہے، سینٹ پال نے اس کو ختم کر دیا. اب عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں، کوئی شے حرام نہیں، کوئی شے فرض نہیں. لیکن قرآن آیا ہے جامع ہو کر، کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے. اور اس کے حکمت کا درجہ وہ ہے کہ جس کے لیے گواہی میں دے رہا ہوں حضرت عیسیٰ سے علیہ الصلاۃ والسلام. انہوں نے اپنے حواریین سے کہا تھا ابھی مجھے تم سے کچھ اور باتیں بھی کرنی تھیں، ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارقلیت آئے گا، اس کے ترجمے بہت سے کرتے ہیں وہ، ان کے حلق سے یہ لفظ جو ہے پیراکلیٹوس، پیریکلوٹوس، نہ معلوم کتنے کتنے بدلے ہیں. یہ تو آپ کو شیخ احمد دیداد بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتا. لہذا جب وہ آئے گا جسے وہ کہے سچائی کی روح کا ترجمہ کرتے، جب سچائی کی روح آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا. وہ حکمت کاملہ، وہ حکمت کاملہ ہے جو قرآن میں ہے. اور یہ حضور کی تعلیم اور تربیت کا بلند ترین مقام ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس پروسیس سے حضور نے آدمیوں کو تیار کیا ہے، اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے. یتلو علیہم آیاتی تو قرآن ہے ہی، تزکیے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے. کتاب یعنی احکام سارے قرآن میں ہے، اور قرآن ہی میں حکمت بھی ہے. ذالک مما اوحینا الیک من الحکمہ، یہ ہیں وہ چیزیں ہیں محمد جو ہم نے آپ پر حکمت میں سے آپ پر نازل کی ہیں. یہ جماعت تیار کر کے اب ہے دوسرا مرحلہ، اب باطل سے ٹکرانے کا مرحلہ آ گیا. جماعت تیار ہو گئی، ایمان ان کے دلوں میں ہے، کوئی آرزو دل میں نہیں ہے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ڈسپلن کا یہ عالم ہے کہ حضور اشارہ کر دیں اپنے خون کی ندیاں بہا دیں گے، تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں. اب اور معتدوے تعداد میں آ گئے ہیں.
تب آپ نے نظام سے ٹکر مول لی اور اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ بہت پیاری بات کہی ہے اکبر الہ آبادی نے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ ہمارے ہاں تحریکیں ہیں موبز کے ذریعے سے چاہتی کوئی چیز حاصل ہو جائے، خام دل، نہ ان کے دلوں میں ایمان، نہ ان کے عمل میں عمل صالح موجود، تو نتیجہ جو نکلے گا وہ پہلے سے معلوم ہے۔ صحابہ کرام مکے کے اندر خاک میں ملے، آگ میں جلے۔ یہ آپ کا ساحل قریبی ہے، یہاں پہ ریت ہوتی ہے نا، وہ ریت گیلی ہوتی ہے، اس کا آپ ایک گولا بنائیں اور شیشے پہ مارے، شیشہ کھڑا رہے گا، وہ بکھر جائے گی ریت۔ اسی ریت کو آگ میں ڈال کر پکا لیجئے ذرا، وہ روڑا جو بنے گا وہ ماریے تو کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں؟ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ یہ ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری سٹیج حضور کے اس انقلابی عمل میں جنگ ہے، دو طرفہ جنگ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ بدر میں 70 قرشی سردار مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ تم جنگ میں جاؤ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں اس مسئلے میں خصوصی اجتہاد کی ضرورت ہے، وہ میں پھر کسی اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دو طرفہ جنگ کی بجائے ایک اور راستہ ہے جس کی سب سے پہلے نشاندہی کرنے والے مہاتما گاندھی تھے۔ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن۔ ہم نے تو انگریز کو کچھ نہیں کہا، ہم تمہارے کپڑا نہیں پہنیں گے تمہارا، ہم تو چرخہ کاٹیں گے، سوت کاٹیں گے، اس سے اپنی کھدر بنائیں گے، وہ پہنیں گے۔ اور کتنی بڑی چوٹ لگ گئی ان پر، کپڑوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ کھوئی گئی، لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے قانون تو نہیں بنایا ہوا تھا کہ ہمارا کپڑا ضرور پہنو گے تم۔ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن۔ پھر آیا نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس۔ پرماتما نے سمندر میں نمک پیدا کیا، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا نمک لینے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یو ہیو چیلنج دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا۔ اب لاٹھیاں پڑی، جیلیں بھری، ہوا کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا، عدم تشدد۔ اس سے اگلا مرحلہ ہندوستان میں آیا ہی نہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز اتنا کمزور ہو چکا تھا، وہ فیصلہ کر چکا تھا اب اتنی دور دراز موضوعات کو ہم قابو میں نہیں رکھ سکتے، لہذا وہ بستر طے کر رہا تھا اپنا۔ ذرا سوچئے، سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل رہی ہے، لیکن کیا کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا؟ کیا کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا؟ آپ شیر کے منہ میں سے وہ سنہری چڑیا نکال رہے ہیں، لیکن نہ کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو، نہ مسلمان کو، نہ ہندو کو، نہ کسی مسلمان نے اور نہ کسی ہندو نے انگریز کو مارا۔ آپس میں لڑے ہیں، یہ بالکل دوسری بات ہے، اٹس اے ڈفرنٹ سٹوری۔ آپس میں قتل عام ہوا ہے، لیکن یہ آزادی تو ملی ہے ان کے دینے سے، وہ جا رہے تھے خود ہی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ڈیٹ فکس کی تھی 48، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے 47 کے اندر کہا بس جانا ہے ہم نے۔ آخری سٹیج جو اس پروسیس کی ہے وہ ایران میں امام خمینی کا جو انقلاب آیا وہ تھا ان آرمڈ ریوولٹ۔ ہم کسی کو نہیں ماریں گے، ہم پر گولیاں چلیں گی، سینوں پر کھائیں گے۔ 20,000 سے لے کر 30,000 تک آدمی مارے گئے۔ تب وہ شہنشاہ بھاگا کہ نہیں جو 2,500 سالہ جشن منا رہا تھا، جو سمجھتا تھا کہ میں وہی سائرس کے خسرو یا ذوالقرنین کا دور دوبارہ لے آؤں گا، وہ سلطنت عظیم۔ اور حال کیا ہوا؟ بہادر شاہ ظفر کی طرح 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔
یہ ہے آلٹرنیٹ عمل. اس پر پھر کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے بھی گفتگو کروں گا. لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني